سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30، سورہ شورى کا چوتھا رکوع اور 25ویں پارے کا 5واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے اور ان مسلمانوں سے ہے جو مکلف ہیں۔ چھوٹے بچے جو مکلف نہیں ہیں وہ اس آیت کے مخاطب نہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے پاک ہیں وہ بھی اس آیت کے مخاطب نہیں۔ اس آیت میں مسلمان مکلفین سے خطاب کیا گیا اور فرمایا گیا اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی جو تم نے گناہ کیے ان گناہوں کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ بعض گمراہ فرقے جو تناسخ کے قائل ہیں، تناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نیا جنم مانتے ہیں، جیسے ہندو وہ تناسخ کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں انسان مرنے کے بعد پھر دوبارہ کسی دوسری شکل میں آ جاتا ہے، اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور ابھی تک ان سے کوئی گناہ ہوا نہیں، تو لازم آیا کہ اس زندگی سے پہلے کوئی اور زندگی ہو جس میں یہ گناہ ہوئے ہوں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یعنی جو تناسخ کے قائل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ روحیں مخصوص ہیں، ایک انسان ایک روپ میں آتا ہے پھر مر جاتا ہے تو اس کی روح پھر دوسرے جنم میں دوسرے روپ میں آ جاتی ہے۔ تو جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے، تو بچوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو لہٰذا بچوں کو جو مصیبت پہنچی وہ پچھلے جنم میں وہ کسی اور شکل میں تھے، اس وقت جو گناہ کیا تھا اس کی مصیبت پہنچی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر خطاب ان مومنین سے ہے جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، جو مکلف ہیں، بچوں سے یہاں خطاب ہی نہیں، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے بھی خطاب نہیں کہ انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہیں۔ پس جو تناسخ کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کا یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ اب اگر کوئی شخص دنیا میں سکون چاہتا ہے، یعنی جو مسلمان دنیا میں سکون چاہتا ہے وہ سچی پکی توبہ کرے اور کثرت سے توبہ کرے تاکہ گناہوں کی نحوستوں سے وہ محفوظ رہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے، یعنی بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی نحوست انسان پر نہیں آتی، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی نحوستوں سے پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، فکریں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور ایک پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے، یعنی جو مصیبتیں تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہیں، مقرر ہو چکی ہیں،
ان مصیبتوں سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار، کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی تمہیں مصیبت اور تکلیف سے بچا سکے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں دریا میں چلنے والیاں جیسے پہاڑیاں۔ دریا میں جو کشتیاں اور بحری جہاز چلتے ہیں پہاڑوں کی طرح، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظُهْرِهِ، وہ چاہے تو ہوا تھما دے کہ اس کی پیٹھ پر ٹھہری رہ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہوا کو روک دے، تھما دے، جو ہوا کشتیوں کو چلاتی ہے، پھر کشتیاں دریا کے اوپر ٹھہری رہ جائیں اور وہ چلنے نہ پائیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ نہ کشتیاں ڈوبتی ہیں، نہ ان کو چلنے میں دشواریاں آتی ہیں، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو طوفان سے دشواریاں بھی آتی ہیں اور کشتیاں غرق بھی ہو جاتی ہیں۔ اور جب کشتیاں غرق ہوتی ہیں تو انسان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ تیری طاقت کا کچھ دخل نہیں، سب رب العالمین کے کرم پر ہے، جب تک وہ چاہتا ہے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر شاکر کو۔ صابر شاکر سے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والے سے مراد مومن ہے جو مخلص ہے، جو سختی اور تکلیف میں صبر کرتا ہے، راحت عیش آرام میں شکر کرتا ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا ان کشتیوں کو اللہ تباہ کر دے لوگوں کے گناہوں کے سبب، یعنی اللہ چاہے تو ان کشتیوں کو غرق کر دے ان لوگوں کے گناہوں کے سبب جو ان کشتیوں پر سوار ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ معاف فرما دے، بہت کچھ گناہوں میں سے وہ چاہے تو معاف کر دے، یعنی ان پر عذاب نہ کرے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان جائیں وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یعنی جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں وہ جان لیں گے۔ ما لہم من محیص، کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ جیتی دنیا میں برتنے کا ہے۔ تمہارے پاس جو دنیاوی مال اور اسباب و سامان ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے، جو زندگی چند روز کی زندگی ہے، اس زندگی کو بقا نہیں۔ وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب ہے وہ بہتر ہے، ہمیشہ اس کے فوائد رہیں گے، اور یہ ثواب، یہ جنت ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ جب آپ نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا تو اس پر عرب کے لوگوں نے آپ کو ملامت کی
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے سب دنیا کا سامان ہے۔ جب صدیق اکبر نے یہ دنیا کا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا تو اس کے بدلے میں جو اللہ کے پاس ثواب ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تو یہ ثواب ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، یہ ثواب جو بہتر ہے، یہ جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جب بندہ سنے تو ایک عزم رکھے کہ مجھے عمل کرنا ہے، گناہ صغیرہ کبیرہ سے ہم اجتناب کریں گے، بے حیائی کے کاموں سے انشاءاللہ اجتناب کریں گے، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں گے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آئے تو وہ انتقام نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، ان کے لیے یہ جنت ہے۔ اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنائے، اپنا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم انتقام نہ لیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم رکھی۔ یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر کے ایمان اور طاعت کو اختیار کیا۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا۔ اس آیت کے متعلق فرمایا کہ یہ آیت انصار، اہل مدینہ جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، ان کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر کے ایمان اور طاعت کو اختیار کیا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی، یعنی اس پر ہمیشگی کی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے، یعنی وہ جلدی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے، خود رائے نہیں کرتے، بلکہ مشورہ کر کے جو درست راہ ہوتی ہے اسے اختیار کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ سیدھے راستے پر ہوتی ہے، وہ صحیح راہ پر پہنچتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں، یعنی جب ان پر کوئی ظلم کرے تو انصاف سے بدلہ لیتے ہیں، اور بدلے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، جتنا ظلم ہوا اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں۔ حضرت ابن زید کا قول ہے کہ مومن دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو ظلم کو معاف کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا جو ظلم کو معاف کرتے ہیں۔ دوسرے مومن وہ ہیں جو ظالم سے بدلہ لیتے ہیں، اس آیت میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت عطا نے فرمایا کہ یہ وہ مومنین ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ سے نکالا اور ان پر ظلم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سرزمین میں تسلط دیا اور ان مومنین نے ظالموں سے بدلہ لیا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے۔ معنی یہ ہے کہ بدلہ قدر جنایت ہونا چاہیے، اس میں زیادتی نہ ہو، جتنا کسی نے ظلم کیا ہے بدلہ اتنا ہی لیا جائے۔ یہاں پر بدلے کو برائی کہنا مجاز ہے،
جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے۔ برائی کا جو بدلہ ہے اس کو بھی یہاں برائی کہا گیا، تو فرمایا یہ مجاز کے طور پر ہے کہ صورتاً مشابہ ہونے کے سبب کہا گیا۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا، دوسرے نے بدلے میں اس کو تھپڑ مار دیا، تو دیکھیں پہلا جو تھپڑ مارا وہ ظلم ہے، اور دوسرے نے جو تھپڑ مارا وہ ظلم نہیں ہے، وہ تو بدلہ لینا ہے، لیکن شکلاً دیکھا جائے تو وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے برائی کے بدلے کو برائی قرار دیا، تو یہ برائی کہنا مجازن ہے، یعنی شکل جو ہے اس کی وہی ہوگی، جس کو بدلہ دیا جائے اسے برا معلوم ہوتا ہے۔ یہ برائی اس لیے کہا گیا کہ جب انسان تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیتا ہے تو جسے بدلہ ملتا ہے اسے یہ اچھا نہیں لگتا، برا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، برائی کے ساتھ تعبیر کرنے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگرچہ بدلہ لینا جائز ہے مگر عفو درگزر کرنا اور معاف کرنا اس سے بہتر ہے۔ فمن عفا و اصلح، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، وہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ظالموں سے وہ مراد ہیں جو ظلم کی ابتدا کریں، جس نے ظلمن تھپڑ مارا وہ ظالم ہے، اور جو اس کا بدلہ لے رہا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ ظالم نہیں ہے، وہ تو بدلہ لینے والا ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں، ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، پکڑ تو ان کی ہوگی جو ظالم ہے، یعنی ابتداً وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جو بدلہ لیتے ہیں وہ ظالم تو نہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کی پکڑ ہوگی، یعنی تکبر کر کے گناہ کا ارتکاب کر کے زمین میں سرکشی پھیلاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، تو یہ ضرور ہمت کے کام ہے، یعنی جس نے ظلم پر ایذا پر صبر کیا اور بدلہ نہ لیا تو یہ کام معمولی نہیں، یہ تو جو عالی ہمت کے لوگ ہوتے ہیں جو برداشت کرتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے، یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ سورہ شورى کا چوتھا رکوع مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔